احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ منافقین کے بارے میں آیتیں ہیں۔ منافقین کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرض پیدا کیا تھا، ایک بیماری پیدا کی تھی، اور وہ بیماری کیا تھی کہ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ منافق جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور جب بھی کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب کسی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، اور ان 4 نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی اس کے اگر اندر ہوئی تو وہ منافق ہے، اور منافقت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر مرض پیدا کیے، بیماری پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو زیادہ کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ایسے منافق لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور اس طرح کے منافقین بھی آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک منافق آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور دل کے اندر اس کے اندر منافقت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو ہے نا منافقین سے بیٹھتے تھے، مجلس میں بیٹھتے تھے، تو اور وہ منافق، اس منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، کہ وہ لوگ جو آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، کہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ رات کو پھر وہ صحابہ کے گھروں میں جا کے چوریاں کرتا تھا، صحابہ کے اونٹوں کے پاؤں کاٹ دیتا تھا، گھوڑوں کے پاؤں کاٹ دیتا تھا۔ اور ایسے بھی منافقین گزرے ہیں جو ایمان والوں کو دھوکہ دیتے تھے، اللہ کو بھی دھوکہ دیتے تھے، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر جو راز، چھپے ہوئے راز ہیں، وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، مگر وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے تھے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ اور انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بما کانوا یکذبون، ان کو دردناک عذاب اس وجہ سے ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے آیتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسخرے کرتے تھے اور ہنستے تھے، صحابہ کے اوپر مسخرے کرتے تھے، ایمان والوں کے پیچھے ہنستے تھے، تانے مارتے تھے، چیخے مارتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں جھگڑے نہ پھیلاؤ، اس کی بات اس کو، ایک کی بات دوسرے کو پہنچا دی، دوسرے کے بعد تیسرے کو پہنچا دی، ان دونوں کا آپس میں جھگڑا کر دیا۔ تو ایسے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو زمین میں فساد نہ کرو۔ اور پھر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور وہ آگے سے منافقین کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں، اور اس اصلاح کے نام پر فساد کرتے تھے۔ تو یہ منافقین کا رویہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ پیدا ہو چکا ہے۔ منافقت عام ہو رہی ہے، گناہ عام ہو رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اور جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتے ہیں، جھگڑا ہو تو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کی گالیاں دیتے ہیں، اور ایسے ایسے بری بری گالیاں دیتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اب اس کو میں کیا کہوں۔ تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے تب ختم ہوں گی جب ہمارے دل کے اندر اللہ اور رسول کی محبت پیدا ہوگی،
اور اللہ اور رسول کی محبت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر جتنے ہمارے طلباء حضرات بیٹھے سب یہ ارادہ کریں، یہ نیت کریں کہ ایک تو ہم 5 وقت نماز کے اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس جو آدمی 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے دیتے ہیں۔ ایک نمبر 1 وہ نفاق سے بری ہو جائے، اس کے دل کے اندر کبھی منافقت نہیں آئے گی۔ تو آپ سب یہ نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ بلکہ ساری زندگی ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔